الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ 23واں لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں تفضیل کی بحث ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو تعریف بتائیں گے، تعریف کے بعد پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اسم تفضیل مذکر اور اسم تفضیل مؤنث۔ بنانے کا طریقہ ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، مذکر کا طریقہ الگ ہوگا، مؤنث کا طریقہ الگ ہوگا، اور پھر اس کی گردان ہوگی۔ پھر اسم تفضیل کن ابواب سے آتا ہے، یعنی کن شرطوں کے ساتھ اسم تفضیل آئے گا۔ ہر باب سے تو اسم تفضیل نہیں آئے گا، تو جس سے آئے گا وہ کون سی شرطیں ہیں، یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں۔ اب یہاں تشریف لائیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اسم تفضیل کی تعریف کریں گے۔ اسم تفضیل کسے کہتے ہیں؟ اسم تفضیل کا لغوی معنی ہوتا ہے فضیلت دینا یا بڑائی دینا، ٹھیک ہے؟ یہ اسم تفضیل کا لغوی معنی ہے، فضیلت دینا یا بڑائی، فضیلت دینا۔ ٹھیک ہے، اسم تفضیل کا یہ معنی ہے لغوی، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اسم تفضیل اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بنسبت دوسرے کے زیادہ پائی جائے، جیسے زید اعلم من عمرو، مثلا یہ ہے زید اعلم من عمرو، یعنی زید عمرو سے زیادہ علم والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ زید کی علم کی بڑھوتری ہے عمر سے، یعنی کہ زید علم میں عمر سے بڑھ کر ہے، تو یہ اسم تفضیل ہوتا ہے۔ تو اسم تفضیل میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے دوسرے کی بنسبت، اور کبھی اسم تفضیل یعنی فاعلیت کی بجائے مفعولیت کے معنی کی زیادتی بھی بیان کرتا ہے، جیسے یہ ہے اشہر، اشہر ہے یہ مشہور کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی فاعلیت کے معنی کی ذاتی عموماً یہ ہوتی ہے، کبھی کبھار مفعولیت کے معنی کی ذاتی کو بیان کرنے کے لیے بھی اسم تفضیل آتا ہے۔ اور اس کی تفصیل ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی ذاتی ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو مثال سے سمجھا دیا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کی تعریف جو آپ کو بتا دی ہے کہ اسم تفضیل کی تعریف کیا ہے۔ آگے ہے اسم تفضیل کی دو قسمیں، اسم تفضیل مذکر مؤنث، یعنی اسم تفضیل کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم تفضیل مذکر ہے اور ایک اسم تفضیل مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ اسم تفضیل مذکر کے بنانے کا الگ طریقہ ہے، اسم تفضیل مؤنث بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اسم تفضیل مذکر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، اس کی جگہ ہم نے حمزہ مفتوح لگانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ عین کلمہ کو ہم نے فتح دینا ہے، اور آخر پر ہم نے ویسے رکھنا ہے لیکن آخر پر تنوین مقدرہ لگاتے ہیں، بظاہر تو پیش آ رہا ہے لیکن آخر پر تنوین مقدرہ ہوتی ہے جو کہ اسم کی علامت ہے، تو یہ بن جائے گا فعل مضارع معروف سے اسم تفضیل، جیسے یضرب سے اضرب۔ یہ تو مذکر، اور مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، اور فا کلمہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، ضمہ دینا ہے، عین کلمہ کو ساکن کر دیں گے، اور آخر میں الف مقدرہ لگائیں گے جو اسم کی مؤنث کی علامت ہے وہ لگائیں گے، تو یہ بن جائے گا اسم تفضیل مؤنث۔ مثلا یہ دیکھیں، یہ ہے یضرب، علامت مضارع حذف کر دی، شروع میں لگا دیا حمزہ مفتوح، ٹھیک ہے؟ اور اس کو دے دیا ہم نے فتح عین کلمہ کو، تو یہ بن جائے گا آخر پر ضمہ پہلے آ رہا تھا لیکن یہ بظاہر ضمہ لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقتاً یہ جو ضمہ ہے نا یہ تنوین مقدرہ ہے، یہاں تنوین ہے کیونکہ اسم میں تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا یضرب سے اضرب، یہ مذکر، اور مؤنث کے بنا یہ بھی یضرب سے بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع حذف کر دی، یہاں
فا کلمہ کو ہم نے کیا کر، یہ ساکن تھا، یہاں ہم نے اس کو ضمہ دے دیا، فا کلمہ ضمہ دے دیا. عین کلمہ پر کسر تھا، یہاں ہم نے اس کو ساکن کر دیا عین کلمہ کو، اور آخر پر الف مقدرہ لگا دیا. تو یہ بنے یاد رکھیے اسے دربا، یعنی یہ بنے دربا. تو یاد رکھیے اسے دربا، یہ مذکر کے بنانے کا طریقہ ہے، یہ مؤنث کے بنانے کا طریقہ ہے. مذکر کی الگ بنانے کا طریقہ ہے، مؤنث کے بنانے کا طریقہ الگ ہے. دونوں آپ کو بتا دی ہے. علامت مضارع حذف کا مذکر میں وہاں حمزہ مفتوح لگا دیا شروع میں، اور عین کلمہ کو فتح دے دیا، اور آخر پر تنوین مقدر لگا دیا. اور مؤنث کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، علامت مضارع حذف کر کے فا کلمہ کو ضمہ دینا ہے، عین کلمہ کو ساکن کرنا ہے، اور آخر پر الف مقدرہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اوپر، یہ جو آ رہا ہے نا الف، اس طرح آپ نے دیکھا یہ ہوتا ہے الف مقدرہ. یہ اسم کی علامت ہے، یعنی کہ مؤنث کی علامت ہے. مؤنث کی 4 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. ٹھیک ہے، الف تا مدورہ، یہ تا جو ہوتی ہے یہ اسم مؤنث کی علامت ہے. یہ تا آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک الف ممدودہ ہوتا ہے، اور ایک الف مقدرہ ہوتا ہے. الف ممدودہ ہوتا ہے، یہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ حمرا کے اندر آتا ہے. جیسے حمرا، یہ جو الف ہے یہ الف یہ بھی علامت مؤنث ہے. اور ایک یہ الف جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تنوین، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الف، یہ اور یہ جو علامتیں آپ دیکھ رہے ہیں تا ہے، اور ایک تا ہے اردن کے اندر، زمین ہے نا اردن، یہاں بھی تا مقدرہ ہے، یہاں بھی تا چھپی ہوئی ہے، یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو بعض 3 علامتیں بیان کرتے ہیں، بعض 4 کرتے ہیں، بعض یہ 4 علامتیں ہیں جو مؤنث کی ہیں. تو یہاں بھی ہم نے دربا میں جو علامت لگائی یہ مؤنث کی علامت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا یاد رکھیے اسے دربا. یہ بنانے کا طریقہ آپ آگے ہے. اس کی گردان اسم تفضیل کی، افعلوا افعلان افعلون افاعل افاعلون فعلا فعلیان فعلیات فعال وفعلا. یہاں ایک ضابطہ ہے، ایک نوٹ سمجھ لیں. یہ جو الف ہے نا، یہ جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں فعلا کے اندر، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں دربا کے اندر، یہ جو الف آ رہا ہے، جب ہم نے اس سیغے سے تثنیہ بنانا ہے یا جمع بنانا ہے، تو یہ الف جو ہے نا، یہ آپ خرید پر دیکھ رہے ہیں الف، جو آپ یہ نشان دیکھ رہے ہیں خرید پر کا، تو اس الف کو ہم نے تثنیہ اور جمع، جب ہم نے تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث بنانا ہے تو اس وقت اس الف کو یا سے بدلنا یہ واجب ہوتا ہے. اس لیے فعلا تو نہیں پڑھتے، فعلان ہی نہیں پڑھ، بلکہ فعلیان، فعلا فعلیان فعلیات. یہ یا جو بدلی ہے یہ الف سے بدلی ہے، تو تثنیہ جمع میں الف سے اس الف کو یا سے بدلنا یہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں یا آئی ہے. ٹھیک ہے، تو گردان دوبارہ سن لیجیے، افعل افعلان افعلون افاعل افاعل والمؤنث من فعلا فعلیان فعلیات فعل فعیلا. تو یہ ہو گئی گردان. اس کی بنانے کا طریقہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے. آگے کچھ شرطیں ہیں جو آپ کہ کس باب سے اسم تفضیل آتا ہے، کس باب سے اسم تفضیل نہیں آتا. تو اسم تفضیل ہر باب سے نہیں آئے گا، بلکہ اسم تفضیل اس باب سے آئے گا کہ اس فعل سے آئے گا اسم تفضیل جو فعل تام ہوتا ہے، فعل ناقص نہیں ہوتا. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو افعال ناقصہ کہلاتے ہیں، اور کچھ افعال وجود افعال تام کہلاتے ہیں. تو افعال ناقصہ سے اسم تفضیل نہیں آئے گا، بلکہ افعال تام سے اسم تفضیل آئے گا. جیسے آپ یہاں افعال دیکھ رہے ہیں، اور اضرب و انصر دیکھ رہے. ٹھیک ہے، یہ فعل تام ہے، فعل ناقص نہیں ہے. فعل ناقص کانا سارا، یہ جو ٹھیک ہے. اور ایک شرط یہ ہے کہ اسم تفضیل فعل تام سے آتا ہے، فعل ناقص سے نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ اسم تفضیل جو ہوتا ہے نا وہ افعال متصرفہ سے آتا ہے، افعال جامع سے نہیں آتے، یعنی اس فعل سے آتا ہے جس کی گردانیں ہوتی ہیں. جامع سے اسم تفضیل نہیں آتا، جیسے آپ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسم تفضیل جو ہے نا یہ مثبت سے آتا ہے. اسم تفضیل مثبت سے آتا ہے، منفی سے اسم تفضیل نہیں آتا. یعنی اسم تفضیل منفی نہیں ہوتا، مثبت سے اسم تفضیل آتا ہے، منفی سے اسم تفضیل نہیں آتا. جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں منفی نہیں ہے، کوئی علامت ہے نفی کی کوئی علامت نہیں ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسم تفضیل معروف سے آتا ہے، فعل معروف سے آتا ہے، مجہول سے نہیں آئے گا. یہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا، مجہول سے نہیں بنے گا، معروف سے آئے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ اسم تفضیل ان افعال میں سے آئے گا جس میں
کمی یا زیادتی کا معنی ہوتا ہے. جس فعل کے اندر کمی یا زیادتی کا معنی ہوتا ہے نا، اسم تفضیل ہمیشہ اسی افعال سے آئے گا. جس میں کمی یا زیادتی کا معنی نہیں ہوتا اس میں اسم تفضیل نہیں آئے گا. جیسے یحییٰ ہے اور یموت ہے، اس سے اسم تفضیل نہیں آئے گا کیونکہ اس میں کمی یا زیادتی کا معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح اسم تفضیل جو ثلاثی مجرد سے آئے گا، غیر ثلاثی مجرد سے اسم تفضیل نہیں آتا. یہ بھی آپ دیکھ لیں گے، یہ شرطیں ہیں. اور اسم تفضیل اس فعل میں جس فعل کے اندر رنگ یا عیب کا معنی ہوتا ہے نا، اس سے بھی اسم تفضیل نہیں آتا. اور یہ جو 7 شرطیں ہوں گی، 8ویں شرط یہ ہے کہ اسم تفضیل اس فعل سے بھی نہیں آتا کہ جس میں صفت مشبہ کا جو صیغہ ہے افعال یا افعالان کے وزن پر نہ آتا ہو. ٹھیک ہے، اس سے بھی نہیں آئے گا. تو یہ چند شرطیں ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور شروع میں جو 5 شرطیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کسی فعل کے اندر یہ شرطیں مفقود ہوں تو اس سے اسم تفضیل بالکل نہیں آئے گا. آخری جو 3 شرطیں ہیں، یعنی کچھ تو بتا دی ہیں، لکھ دی ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ یہ جو آخری جو شرطیں ہیں، رنگ کا معنی ہو اور کمی یا زیادتی کا معنی ہو. ٹھیک ہے، اور صفت مشبہ کا صیغہ افعال یا افعالان کے وزن پر نہ ہو. تو یہ آخری جو 3 ثلاثی مجرد سے ہو، تو ثلاثی مجرد یعنی کہ یہ جو چھٹی شرط ہے ثلاثی مجرد سے ہو، غیر ثلاثی مجرد سے نہیں آتا. تو آخری جو 3 شرطیں ہیں نا، اس میں اگر ہم نے معنی لینا مقصود ہوتا ہے نا، تو پہلے تو یہ آتا نہیں ہے ان سے، اگر ان کے علاوہ ہو. اگر لینا مقصود ہوتا ہے، معنی ہم نے لینا مقصود ہوتا ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، مصدر کو لیں، مصدر منصوب کو لیں، اور اس سے پہلے لفظ اشد یا ازید یا اکبر کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی یہ ہے اشد، ازید، اکبر، یہ مصدر منصوب کو لیں، اور یہ الفاظ ان کو ذکر کر دیں، ان کے شروع میں، مصدر منصوب کے شروع میں یہ ذکر کر دیں گے تو یہ پھر اسم تفضیل کا معنی دے گا. جیسے یہ ہے اشد حمرتن، یہ مصدر ہے، منصوب ہے، شروع میں اشد لگا دیا تو اشد حمرتن یہ لگا دیا، یا پھر اکبر لگا دیں. یہاں پر آپ اشد کی جگہ آپ اکبر بھی لگا سکتے ہیں، اکبر کرامن. اسی طرح ازید سمن. تو اگر ہم نے معنی لینا پہلے تو نہیں آئے گا، لیکن اگر معنی ہم نے لینا مقصود ہو، ہمیں مجبوری ہو، ہم نے معنی لینا ہے، تو پھر ہم نے مصدر منصوب کے شروع میں یا تو اشد لگا دیں گے، یا ازید لگا دیں گے، یا اکبر لگا دیں گے، تو پھر اسم تفضیل کا معنی یہ دے دے گا. تو یہ مختصر بات سی اسم تفضیل کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ اسم تفضیل کی ڈیٹیل آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھا دیا ہے. اس کی 2 تعریفیں بھی آپ کو سمجھا دی ہیں، 2 تعریفیں ہم نے کر کے بتائی ہیں. ایک عام فہم اور ایک جو مشہور تعریف ہے وہ بتا دیا ہے. اس کی تعریف، اس کے بنانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کو کلیئر کر دی ہیں، سیگے بھی آپ کو بتا دیے ہیں. اور ایک ضابطہ تھا، ایک قانون جو درمیان میں آ رہا تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. اور جو بھی مفید معلومات تھی آپ کو اس وجہ سے دے دی ہے. تو یہ اسم تفضیل کی مکمل بات آپ نے پڑھی ہے، امید آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.